باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے حقوق زوجہ پر اور زوجہ کے حقوق شوہر پر، ان کے حقوق کے احکام۔ اس ٹائم میں شوہر کی عظمت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے عورتوں کے سوائے ایک مرد کی اجازت نہیں دی جیسی مردوں کو دی ہے، کیونکہ مردوں کے لیے تو ایک سے 4 عورتوں سے دائمی نکاح کرنا، دوسرے متع یا نکاح میادی کرنا، تیسرے لونڈیاں جتنی چاہے حیثیت مکان میں ہوں، خدا نے سب حلال کی ہیں۔ عورت کے لیے بجز ایک شوہر کوئی دوسرا حلال نہیں کیا۔ اگر عورت دوسرے کی خواہش ہے ارادہ کرے تو خدا کے نزدیک زنا کار قرار پاتی ہے۔ اب جو بد عورتیں ان کے مردوں کے رتبہ خدا داد پر رشک پیدا ہوتا ہے، اور جو عورتیں ایماندار ہیں ان کو اپنی اس حالت پر رشک نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورتیں آپس میں دوسری سے رشک کرتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حامل سے زیادہ محبت رکھتی ہیں۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس کے دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت مولا رسول خدا کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، شوہر کا حق زوجہ پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، کسی وقت اور کسی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے، نہ اس کے گھر سے، اس کے مال سے بغیر اس کی اجازت کے صدقہ تک نہ دے، بغیر اس کی اجازت کے سنتی روزہ نہ رکھے، جس وقت وہ بلائے اور انکار نہ کرے، گو اونٹ کی پشت پر کی سوار نہ ہو، شوہر کے مکان سے بغیر اس کی اجازت باہر نہ نکلے، اگر بلا اجازت باہر چلی گئی تو جب تک پلٹ کر نہ آئے گی تمام آسمان و زمین کے فرشتے اور تمام غضب و رحمت کے فرشتے اس پر لعنت کیے جائیں گے۔ پھر اس نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، مرد پر کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ فرمایا باپ کا۔ عرض کی عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ عرض کی شوہر پر میرا حق اتنا نہیں ہے جتنا اس کا مجھ پر فرمایا ہے؟ فرمایا مجھ پر فرمایا نہیں، تیرے اور اس کے حق کی نسبت ایک اور سوکی بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، جس نے آپ کو اظہار حق کے لیے محبوس کیا ہے، میں اس سے ہرگز نکاح نہ کروں گی۔ دوسری حدیث میں منقول ہے، ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عورت پر جو حقوق شوہر کے ہوتے ہیں ان کی نسبت سوال کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حقوق اتنے ہیں کہ بیان میں نہیں آ سکتے۔ آزاد جملہ ہے کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے سنتی روزہ نہ رکھے، بلا اس کی اجازت گھر سے باہر نہ نکلے، عمدہ خوشبو اپنے آپ کو معطر کرے، اچھے سے اچھے کپڑے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بنا سنوار کے صبح شام اس کے سامنے آئے، اگر وہ کوئی بھی بات کہے تو اسے انکار نہ کرے، اگر شوہر اجازت نہ دے، اگر دے تو ثواب اگر اس کا شوہر کے نام مال میں لکھا جائے گا، گناہ اس عورت کے کسی اور حالت میں نہ سوئے کہ شوہر اس سے ناراض ہو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے شوہر نے کتنا ظلم کیا؟ فرمایا ہاں اس نے کتنا ہی ظلم کیا ہو مگر اپنے شوہر کو ناراض کر کے نہ سوئے۔ یہ یعنی کہ چاہے اس میں دوسرا امام جعفر نے فرمایا کہ جو عورت ایک رات اس حالت میں بسر کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض رہا ہو، تو جب تک اس کا شوہر اسے راضی نہ ہوگا اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ جو عورت غیر مرد کے لیے خوشبو لگائے گی، جب تک اس خوشبو کو دور نہ کر لے گی اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ فرمایا 3 آدمیوں کا عمل آسمان پر نہیں پہنچتا، ایک تو اس غلام کا جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگ گیا ہو، دوسرے اس عورت کا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، یعنی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے اس شخص کا جو متکبرانہ لباس پہنے۔ مردوں کا جہاد تو یہ ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان خدا کی راہ میں صرف کریں، عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ستانے پر اور سوکنے لانے پر صبر کریں، یعنی کہ اگر وہ مرد دوسری شادی کرے تو عورت صبر کرے تو یہ اس کے لیے جہاد ہے۔ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ حکم دیتا کوئی شخص خدا کے سوا کسی اور کو بھی سجدہ کر سکتا، بے شک میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں۔ فرمایا عورت اس نیت سے کہ شوہر اس کی خواہش سے باز رکھے، نماز کو طول نہ دے۔ فرمایا جس عورت کو اس کے شوہر مباشرت کے بلایا وہ اتنی تاخیر کر دے کہ شوہر سو جائے تو جب تک وہ بیدار نہ ہوگا فرشتے برابر اس عورت پر لعنت کیے جائیں گے۔ عورت
بغیر شوہر کی اجازت کے سوائے مندرجہ ذیل صورتوں کے کسی اور کام میں اپنا ذاتی مال بھی نہیں صرف کر سکتی، یعنی حج، زکوٰۃ، ماں باپ کا سلوک اور اپنے پریشان محتاج جزیروں غریبوں کی امداد، یعنی کہ اپنے مال میں سے بھی یہ کہ بغیر شوہر کی اجازت کے سوائے مندرجہ صورت میں کسی اور کام میں اپنا ذاتی مال بھی نہیں صرف کر سکتی، یعنی ذاتی مال، اگر یعنی سوائے اس کے کہ حج، زکوٰۃ، ماں باپ کا سلوک اور اپنے پریشان محتاج عزیزوں اور قریبوں کی امداد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو عورت اپنے ہم سے یہ کہہ دے کہ میں نے تیری طرف سے کوئی نیکی نہیں دیکھی، اس کے تمام اعمال کا ثواب جاتا رہتا ہے، اور کہ عورت کا حق مرد پر ہے کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، ضرورت کے موافق کپڑا دے، اگر احیانت سے کوئی قصور ہو جائے تو اس کو بخش دے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم آل محمد۔ یہ یعنی کہ مولا رسول خدا امام معصوم علیہ السلام کی حدیث ہیں کہ جیسے ایک عورت باہر بغیر شوہر کی اجازت کی جاتی ہے اور اوپر سے اپنے اوپر خوشبو بھی لگا لیتی ہے، تو یہ فرمان ہے کہ اگر اس کا شوہر نہیں روکتا اور وہ اس طرح جاری ہے تو پھر اس کا جو ہر قدم ہوگا اس کے شوہر کے لیے گھر میں جہنم میں ایک جہنم کا گھر بنائے گی۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے، اس کو مت لگائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔